آج ہم بات کر رہے ہیں گاڑی کی بیٹری کے بارے میں۔ سمجھے کہ آپ کی گاڑی کی بیٹری کا ایک چیک اپ ہو رہا ہے اور میں ایک ٹیکنیشین کے طور پر آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر کچھ بیٹریاں سالوں سال کیوں چلتی ہیں اور کچھ چند مہینوں میں ہی جواب دے جاتی ہیں۔ یہ شکایت یقین کریں میں اپنی دکان پر تقریباً روزانہ سنتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایک بیٹری جس کو کئی سال چلنا چاہیے تھا وہ 1 سال کے اندر اندر ہی ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی پریشان کرنے والی اور جیب پر بھاری پڑنے والی بات ہے۔ اگر یہ کہانی کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آج ہم اس مسئلے کی جڑ تک جائیں گے اور اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے۔ تو آج کے ہمارے چیک اپ کا پلان یہ ہے، ہم سب سے پہلے اس عام شکایت کو دیکھیں گے، پھر مسئلے کی تشخیص کریں گے، یعنی پتہ لگائیں گے کہ بیماری کیا ہے۔ اس کے بعد ان وجوہات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر ایک مکمل ہیلتھ پلان یعنی علاج بتائیں گے، اور آخر میں اس بات پر بات کریں گے کہ بیٹری کی لمبی زندگی میں اصل کردار کس کا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو پکی ہے کہ اگر لیڈ ایسڈ بیٹری کی صحیح دیکھ بھال کی جائے تو وہ آرام سے 4 سے 5 سال نکال سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ تو تشخیص کیا ہے، یعنی بیماری کیا ہے؟ زیادہ تر کیسز میں مجرم ایک ہی ہوتا ہے، ایک ایسی حالت جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں سلفیشن کہتے ہیں۔ یہی وہ خاموش قاتل ہے جو بیٹریوں کو وقت سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں وقت سے پہلے خراب ہونے والی 80% سے زیادہ بیٹریوں کے پیچھے یہی سلفیشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک چیز کو سمجھ لیں اور اس سے بچاؤ کر لیں تو بیٹری کی زندگی کو ڈرامائی طور پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ سلفیشن ہے کیا بھلا؟ اسے بالکل آسان زبان میں ایسے سمجھیں جیسے انسان کی خون کی نالیوں میں کولیسٹرول جم جاتا ہے نا، ویسے ہی بیٹری کی پلیٹوں پر لیڈ سلفیٹ کے کرسٹلز جم جاتے ہیں۔ جب بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو یہ کرسٹل بنتے ہیں، یہ ایک نارمل بات ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ کرسٹل سخت ہو کر وہیں جمے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ لیڈ سلفیٹ کا بننا بیٹری کے کام کرنے کے طریقے کا ایک قدرتی اور صحت مند حصہ ہے۔ جب بیٹری استعمال ہوتی ہے یہ کرسٹل بنتے ہیں، اور جب بیٹری چارج ہوتی ہے تو ان کرسٹلز کو واپس تیزاب میں گھل جانا چاہیے۔ یہ ایک مکمل طور پر ریورسیبل یعنی قابل واپسی عمل ہے۔ لیکن یہی وہ موڑ ہے جہاں سے کہانی خراب ہوتی ہے۔ جب ان کرسٹلز کو سخت ہونے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ چارجنگ کے دوران واپس نہیں گھلتے۔ وہ پلیٹوں پر ایک پکی تہ کی طرح جم جاتے ہیں، بجلی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور بیٹری کو کبھی بھی پوری طرح چارج نہیں ہونے دیتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کرسٹل سخت ہوتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ عموماً ہماری اپنی کچھ عادتیں یا غلطیاں ہوتی ہیں۔ چلیں ان 4 بڑی غلطیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو بیٹری کی زندگی کے دشمن ہیں۔ سب سے پہلی اور عام غلطی نلکے کا پانی ڈالنا۔ اس میں جو نمکیات ہوتے ہیں وہ سلفیشن کے عمل کو بہت تیز کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی بیٹری کو بالکل ختم ہونے دینا یا اسے کبھی بھی فل چارج نہ کرنا۔ تیسری وجہ ہے گرمی، بیٹری کو زیادہ درجہ حرارت بالکل پسند نہیں ہے۔ اور چوتھی اور بہت اہم غلطی پانی کا لیول چیک نہ کرنا، جس سے پلیٹیں ہوا میں خشک ہو جاتی ہیں اور سلفیٹ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، اب جب ہم نے بیماری اور اس کی وجوہات کو سمجھ لیا ہے تو اب وقت ہے علاج اور پرہیز پر بات کرنے کا۔ یہ ہے بیٹری کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے ایک مکمل ہیلتھ پلان۔ اس پورے پلان کو ہم 3 بنیادی چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، پانی، ہمیشہ صحیح قسم کا یعنی ڈسٹل واٹر استعمال کریں۔ دوسرا، چارج، بیٹری کو کبھی بھی آدھا یعنی 50% سے نیچے نہ جانے دیں اور اسے باقاعدگی سے فل چارج کریں۔ اور تیسرا، درجہ حرارت، اسے گرمی سے بچا کر رکھیں۔ بس یہ 3 سنہری اصول یاد رکھیں۔ یہ چارٹ اس بات کو سمجھنے میں بہت مدد کرتا ہے کہ وولٹیج لیولز کا کیا مطلب ہے۔ اگر میٹر پر 12.2 وولٹ نظر آئیں تو سمجھے بیٹری کہہ رہی ہے کہ مجھے چارج کرو۔ اگر 12.0 وولٹ تک پہنچ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمارا ہدف ہمیشہ 12.6 وولٹ یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو ایک ماہانہ روٹین بنا لیں۔ پانی کا لیول چیک کرنا، خاص طور پر گرمیوں میں۔ ٹرمینلز پر جو زنگ یا کاربن آ جاتا ہے اسے صاف رکھنا تاکہ کرنٹ ٹھیک سے گزرے۔ ملٹی میٹر سے کبھی کبھی وولٹیج چیک کرنا۔ اور ہاں،
ہمیشہ ایک اچھا سمارٹ چارجر استعمال کرنا تاکہ بیٹری اوور چارج ہو کر خراب نہ ہو۔ کچھ اور ضروری باتیں، بیٹری جہاں بھی رکھی ہو وہاں ہوا کا گزر ہونا چاہیے۔ اس میں کبھی بھی کوئی ٹوٹکا یا غیر منظور شدہ کیمیکل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اگر بیٹری کے سیلز کے نیچے کبھی بھورا یا کالا کچرا نظر آئے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اندر سے پلیٹیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس حالت میں بیٹری کو بدلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آخر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے گاڑی کے مالک کا کردار۔ تو اصل بات یہ ہے، بیٹری کا اصل دشمن صرف سلفیشن کا کیمیکل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام عادتیں ہیں جو اس سلفیشن کو پیدا کرتی ہیں۔ غلط طریقے سے استعمال کرنا، چارجنگ کا خیال نہ رکھنا، اسے گرمی میں رکھنا اور غلط پانی ڈالنا، یہ سب مل کر ایک اچھی بھلی بیٹری کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یعنی بیٹری کی زندگی کا دار و مدار آخرکار اس کی دیکھ بھال پر ہی ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے والا ہے کہ بیٹری کی زندگی کیلنڈر کے سالوں سے نہیں بلکہ اس کی دیکھ بھال کے معیار سے لکھی جاتی ہے۔ آج جو کچھ ہم نے سیکھا، اس کے بعد اپنی گاڑی کی بیٹری کی کہانی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔